أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ایک خاص ٹاپک سیشن ہے، سورہ احزاب ہے. اس کو ہے تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے عنوان سے. اس میں خاص ایک جو حکم ہے اللہ رب العزت کا متبنہ یعنی لے پالک بچوں کے حوالے سے ہمارا جو سیشن ہے، اڈوپٹ کرنا، بچوں کو لینا، گود لینا، اور ان کے احکامات جو قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان فرمائے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا یہ سیشن ہے. سورت جو ہے احزاب مدنی ہے اور اس میں 73 آیتیں، 9 رکوع ہیں. 21 اس بارے میں شروع ہے، 22 میں ختم ہے. اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو. بے شک اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے. اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے. اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. اب یہاں تک ترجمہ ہوا. اور اوپر جو ہے منافقوں کا کہنا نہ مانو. بعض اوقات کچھ کافر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی تجویزیں پیش کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری فلاں بات مان لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. بعض منافقین بھی ان کی تائید کرتے کہ یہ اچھی تجویز ہے اور اس پر عمل کرنے سے بڑی تعداد میں ان لوگوں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ تجویز ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوتی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے کہ ایسی تجویزوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنے کام میں لگے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اور وہ خود ہی سارے معاملات ٹھیک کر دے گا. یہ ہو گئی بات. اب جو اصل بات تھی، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. اس معجزانہ جملے کا پچھلی آیت سے بھی تعلق، یعنی پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آیت سے بھی. پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیے اور ان کے مطالبات مان کر ان کو بھی خوش کر دیجئے. ٹھیک ہے جی، یہ یہ بھی معنی ہو گیا. ایک تیر سے دو شکار. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل پیدا فرمایا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو، مرضیات کو، اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یا اللہ کی بات کو مانتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے اور دوسرا دل کسی اور کو. اور اگلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت. اور یہ تفصیلی بیان جو ہے اپنے موضوع کے اوپر وہاں پہ قد سمیع اللہ سورہ
جو ہے ممتحنہ کو مجادلہ میں بیان کیا گیا ہے، اس کا اشارہ یہاں پہ بھی ہے، تو میرے لیے ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت، انتی کظہری امی، اور یہ کہنے کے بعد وہ بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا تھا، یعنی یہ پہلے کی بات۔ اسی طرح جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا، تین باتیں یہاں پہ فرمائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات منافقین والی ہو گئی، دوسری بات پشت والی ہوگی، کسی کو جس طرح کوئی اپنی بیگم کو ماں کہہ دے، اور میری ماں یا میری ماں کی طرح، اس طرح کی باتیں ہو گئی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے احکامات اپنے طور پہ 28ویں سپارے میں وہاں پہ ہیں۔ تیسرا کیا تھا، اسی طرح جو خاص ہمارا موضوع ہے اس پہ کی طرف آئیں گے، اسی طرح جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھ لیتا تھا، اور اس پر میراث وغیرہ میں بھی ویسے ہی احکام جاری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، صحیح کہ مطلب سگی مائیں، اور نہ دو قسم کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کہ ایک انسان کی اپنی صلب سے پیدا ہو اور دوسرا زبانی اعلان سے بیٹا بن جائے۔ یعنی مقصد کیا ہوا کہ زبانی کلامی یا کوئی کاغذات پہ بھی لکھوا لے، ڈاکومنٹ بنا لے، نادرہ میں بھی رجسٹر کروا لے، تو وہ کیا خدا کا قانون بدل جائے گا؟ خدا کے قانون میں، اور جو اس نے اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، بیٹی اس کو دیا، اس کے وہ ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے، ایک یہ بات ہے کہ موجود ہے، سامنے خاندان ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود دوسرے کے جس نے لے لیا اپنے نام پہ کروانا، لوگوں کی باتوں میں آنا، یار وراثت کیا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، وارث پیدا ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وارث بن جائے گا بن جائے گی، یہ بھی غلط، ٹھیک ہے جی۔ وراثت تو اسے اسی اصل ماں باپ سے ملنی ہے، وہ کہیں یا نہ کہیں، ہاں آپ نے دینی ہے وراثت، تو آپ کے جو پاس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو وہ جو شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں، آپ کو وہ پہلے ان کو ملیں گے، اس میں سے جو بچے گا پھر آپ اس کو لکھ دے سکتے ہیں قانونی طور پہ کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ فلاں بچے بچی کے لیے ہے۔ وہ آپ اس وقت یہ بھی نہیں لکھ سکتے کہ یہ کیا ہے جی، یہ میرا بچہ بچی ہے، نہ، یہ اس کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ بچی ہے، اس کے نام پہ کرتا ہوں۔ اور بہت اچھا وہ یہاں پہ مفتی جو ہے عبد القوی صاحب، کیا نام تھا یار، مفتی صاحب نے نہیں، اکمل صاحب، ماشاءاللہ، ان کا مسئلہ انہوں نے کیا کیا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیا کرنا ہے جی۔ نادرہ میں بھی جا کے اصل ماں باپ کا نام ہو، اور سرپرست کے کھانے میں آپ نام لکھوا سکتے ہیں، یہ سرپرست ہے، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ اب یہ اس پہ عمل ہی کوئی نہیں کرتا، یہ کہتا نہیں جی بڑا مسئلہ ہوگا جی، پاسپورٹ کا مسئلہ بن جائے گا جی، فلاں مسئلہ بن جائے گا جی، اسکولوں میں مسئلہ بن جائے گا جی، اپنی طرف سے یہ ساری باتیں کر کر کے مصیبت، قرآن اور اللہ کے احکامات کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو نہیں دکھتی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اسے ہم، حکمت اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، اس کے باوجود ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے آخرت برباد کر لی، گویا دنیا بنا لی اپنی یا اس بچے بچے کی، اور آخرت ہماری برباد ہو گئی نا، جب اللہ رسول کو راضی نہیں کیا، ناراض کر کے جو کام کریں گے ہم، تو اس میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت تشبیہ دے دیتے ہو، ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، یہ اس کی بھی بات کلیئر ہو گئی۔ اور اور آگے فرمایا جا رہا ہے جی، اس کو اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اور آگے سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل آنے والی ہے، یعنی وہ جیسے ہم نے کہا اپنے موضوع کے اوپر، ہم نے اپنے وقت کے مطابق اس کو بہت سارے مقامات پہ اپنے ایک تو درس کے ترتیب سے ریکارڈ کیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مختلف سیشن اس کے کیے ہیں سورہ مجادلہ کے۔ وہی بات ہے کہ وہ اس میں مطلب کفارہ دے کر کیا ہوتا ہے جی،
मियाँ बीवी वापस अपने निकाह पे आ जाते हैं, यानी जो वाक़या पेश आया था साहबी का साहबिया का, उस पे अपने वक़्त पे वहाँ पे तफसीलात देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा करार दिया। अदइयाकुम, मुंह बोले बेटे ले पालक को कहते हैं। अब ना आकुम, मैं तुम्हारे कहने से, ख़ानदान के कहने से, किसी के कहने से, नादरा के लिखवाने से वो कभी भी नहीं हो सकते तुम्हारे बेटे बेटियां। इंतहाई सोच समझ के बातें हम समझें और अपने जज्बात को काबू रखते हुए इन कुरान अहकामात को सुने समझें और तमाम बातों को पीछे करें। अल्लाह रसूल की बात पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तो बातें ही बातें हैं जो तुम अपने मुंह से कह देते हो। ये तुम्हारी मुंह की बातें हैं, लोगों की बातें हैं। ठीक है जी, और ये हकीकी बातें नहीं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़, और अल्लाह वही बात कहता है जो हक हो, सही बात, खरी बात, सच्ची बात अल्लाह कहता है। वह हुआ यहदिस सबील, और वही सही रास्ता बताता है। सही रास्ता बताने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसी ने सही रास्ता बताया, सही तरतीब बता दी। अब हम इसके खिलाफ चलें। अब किसी को औलाद नहीं मिली या मेडिकल मसला है, दोनों में से जो जिसको मसला है, किसी एक को मसला है, दोनों को मसला है, वो अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी है या उनके अपने कारनामों की वजह से अपने कसूर हैं, या अल्लाह की तरफ से तय नहीं है, उनको देना नहीं है। ठीक है जी, 25वें पारे में अल्लाह ने खुद फरमाया ना, क्या, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, किसी को बेटे देता है, बेटियां देता है, दोनों देता है किसी को। वयजअल व यहबु लिमन यशाउ अकीमा, किसी को देता ही नहीं है। ये तो उसके अपने कारनामे हैं, ये उसके क्या है, अपने काम है। अल्लाह ताला के किसी को देता है, किसी को बहुत बेटियां ही देता रहता है, किसी को बेटे दे देता है। अब उसने दिया है भाई, तुम्हारी नाशुक्री ना करें आप ना, जो औलाद जिसको दी है वो रखे अपने पास, उसकी पूरी इस्लाह माँ बाप की जिम्मेदारी है। किसी को देता है तो फिर वो माँ बाप से जुदा ना करें, उनको मिलने दें, मिलाने दें। हर के भी कोई ऐसा काम ना करें जो शरीयत के खिलाफ हो, कि भाई ममता जाग उठे कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। ये सारी बातें आपको वीडियोस में भी भेजी गई हैं, उसी का मैं कुछ ना कुछ इशारा करते जा रहा हूँ। वल्लाहु उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अब देखें, तुम उन मुंह बोले बेटों को उनके अपने बापों के नाम से पुकारा करो। उदऊहुम, बुलाओ उनको, पुकारो नेम लेके, नाम लेके, लिआबाइहिम, उनके बापों के, ताकि वाज़ेह बात हो जाए सबको। शरीयत का मसला बताओ, जो एतराज़ करे वो बार बार उनको आयत सुनाओ, ये क्या कह रहे हो आप, ये तो उसका बेटा है जी। ठीक है जी, आपको नहीं, कुरान कह रहा है भाई, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। ऐसा पैगाम फैलाओ, ऐसा पैगाम इसको आम करो कि सब के मुंह बंद हो जाएं, सब बातें करना बंद कर दें। कुरान को मानते हैं, समझते हैं, तो उनको कुरान की आयतें सुनाएं, खुलासा सुनाएं, तशरीहात सुनाएं, तफसीरें सुनाएं। खुद ही आस्ता, जब हम कंपेन नहीं चला रहे, फिर दुनियावी जो बातें हैं फजूल किस्म की, वो राइज पाती जाएंगी, कुरान के अहकामात को लोग भूलते जाएंगे। अब कुरान ही के अहकामात को ना माने, फिर हदीस की बातें को कौन मानेगा भाई। हदीस में भी बहुत सारी तफसीलात हैं। ये हमारा सेशन कुरान का है, इसी तरह हदीस के मौजू के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे। उदउहुम लिआबाइहिम हुवा क़सतु इंदल्लाह, तुम उन मुंह बोले बेटों को, ठीक है जी, उदउहुम, मुंह बोले इसके अंदर ज़मीर के अंदर शामिल है, को उनके अपने बापों के नाम से पुकारा करो। हुआ अक़सतु इंदल्लाह, यही तरीका अल्लाह के नज़दीक पूरे इंसाफ का है। इंसाफ तो यही है, इंसाफ का तकाजा तो यही है। यानी उसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि तुम अपने मुंह बोले बेटे के साथ मोहब्बत और उसने सलूक में बेटे जैसा मामला करो, लेकिन जब उसकी वल्दियत बताने की ज़रूरत पेश आए तो उसको अपनी तरफ मंसूब करने के बजाय उसकी सही वल्दियत बताओ, उसको भी मामला क्लियर करो, उसकी भी तरबियत करो, शुरू से बताओ। ठीक है जी, कुछ भी नहीं होता, कोई परेशानी की बात नहीं। कुरान के मुताबिक जब अमल अमल करेंगे, थोड़ा बहुत कोई दुनियावी नुकसान शान नज़र आ रहा हो तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जब हमने अल्लाह रसूल की मानी है, तहिया कर लिया हमने, तो फिर कोई बात अभी इसके आगे नहीं आनी चाहिए, आड़े नहीं आनी चाहिए। फ़इल्लम तअलमू आबाअहुम,
फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अब ये उन लोगों का बयान है, उन बच्चों का जो जिनके वालिदैन पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, कहीं से ऐसे ही कोई मिल गया, ठीक है जी, पड़ा हुआ, या कोई छोड़ गया, कोई तशखीस नहीं हुई, कोई पता ही नहीं लगा, कोई डेटा नहीं मिला कहीं से। ठीक है, पाकिस्तान में तो डेटा होने के बाद मिलता नहीं है ना, बाकी हर जगह डेटा मिलता है, सिर्फ तस्वीर आ जाए फलां हो जाए डेटा मिल जाते हैं, यहाँ पे ही बस सारा कुछ होने के बावजूद कोई मिलता नहीं डेटा। और अगर तुम्हें उनके बाप मालूम ना हो, यानी ठीक नाम वगैरह, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे दोस्त हैं। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम। मतलब ये कि अगर मुंह बोले बेटे की सही वलियत मालूम ना हो, तब भी उसे अपनी तरफ मंसूब करने के बजाय उसे अपना भाई या अपना हम कबीला दोस्त कहो, तब भी जायज़ नहीं है। हिसाब लगा लें आप, यानी बच्चा बच्चा किसी ने लिया, कोई किसी का पता ही नहीं है वालिदैन का, ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया, तब भी वो नहीं कह सकता कि ये मेरा हकीकी बेटा बेटी है। ठीक है जी, कितनी बड़ी अहम बात। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्ताअतुम बिही। और तुमसे जो गलती हो जाए उसकी वजह से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम। अलबत्ता जो बात तुम अपने दिलों से जानबूझ कर करो उस पर गुनाह है। वकान अल्लाह गफूर रहीम। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये हकीकत बयान फरमाई है कि अगरचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, और आपकी अज़वाज मतहरात को सब मुसलमान अपनी माँ समझते हैं, लेकिन इस वजह से अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मतहरात को मीरास के मामले में किसी मुसलमान के अपने रिश्तेदारों पर फ़ोक़ियत हासिल नहीं हुई। चुनांचे जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी मीरास उसके करीबी रिश्तेदारों में तकसीम होती है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी अज़वाज मतहरात को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, हालांकि दीनी एतबार से आप और आपकी अज़वाज मतहरात दूसरे रिश्तेदारों से ज़्यादा हक़ रखती हैं। जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मतहरात को उनके दीनी रिश्ते के बावजूद मीरास में शरीक नहीं किया गया, तो मुंह बोले बेटे को महज ज़बान से बेटा कह देने की बिना पर मीरास में कैसे शरीक किया जा सकता है। अलबत्ता अगर उनके साथ नेकी का इरादा हो तो उनके लिए अपने तरके के तिहाई हिस्से की हद तक कोई वसीयत की जा सकती है, जैसे कि पहले फरमाया गया। अगर अपना हिस्सा है आपके समय जो आता है तरका, आप कहते हो नहीं ये मैं इसको देता हूँ, ये जो भी है मैंने इसको पाला है, परवरिश की है, इसको काम आएगा, इसकी थोड़ा सा कोई हेल्प हो जाएगी, तो इसके लिए अपना तरका जो है तिहाई हिस्से की हद तक, वो फिर उलमाए कराम तकसीम, उसमें सूरह निसा के अंदर पूरा रुकू है, वहाँ पे तफसील है। ठीक है जी, मतलब ये जो हकदार हैं वारिस हैं उन्हीं को पहले मिलेगा, बाकी को बाद में। ये इसमें ये भी तफसील आ गई है। आगे इसमें जो था, इल्ला ये कि अपने दोस्तों के हक में कोई वसीयत करके उनके साथ कोई नेकी कर लो, इसकी भी तफसील जो है यहाँ पे बयान फरमाई गई है। और भूल चूक में या मजाजी तौर पर मुंह बोले बेटे को बेटा कह देने को अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाया है। अलबत्ता जब संजीदगी से वल्दियत बताई जाए उस वक़्त उसे अपना बेटा ज़ाहिर करना दुरुस्त नहीं है। तो ये साफ साफ बातें हैं, कोई मानता ही नहीं आजकल बिल्कुल भी। अच्छा जी,
بھول چوک میں یا مجازی طور پر منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، اور البتہ جب سنجیدگی سے ولدیت بتائی جائے اس وقت اسے اپنا بیٹا زر کرنا دوسری، یعنی ویسے تو ہر کسی کو بیٹا بیٹا کرتے رہتے ہیں نا ہم، اپنے حقیقی صلبی بیٹوں کے علاوہ بھی، تو یوں ہی سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل متنفر کریں، متنفر ہو جائیں، مقصد یہ اصل جو چیز ہے اس کو بتانا ضروری ہے۔ یہ یہاں تک اس کی تفسیر ہوگی ہے۔ آگے ہم تھوڑا سا جائیں گے جی 22ویں سپارے میں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا۔ والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، یعنی بتانے سے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا۔ اس میں بہت سارے احکامات، ایک تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو تو نہ ہوئی، اس سے نکاح، پھر آگے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور باقاعدہ اس صحابی کا نام، اتنا اہم مسئلہ، اتنا ضروری مسئلہ کہ صحابی کسی کا نام نہیں آیا، نہ ابو بکر کا نام آیا، نام، ٹھیک ہے جی، ذکر تو آیا ہے صحابہ کو، تمام ذکر صحابہ کا ذکر تو آیا ہے، اہل بیت سب کا، کلا وعد اللہ الحسنہ، اور انفرادی طور پہ حضرت صدیق کا نام تو ذکر تو آیا، غار حرا کا واقعہ، ٹھیک ہے، اذ یقول لصاحبہ، بلکہ آپ کی صحبت قرآن کے لفظ سے ثابت ہے، آپ قرآن کی روح سے صحابی ہیں، باقی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور کی برکت سے، حضور کے کیا ہے کی وجہ سے صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق قرآن کی وجہ سے صحابی ہیں، ان کا ذکر تو آیا لیکن نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، کتنی خاص بات تھی، اتنا اہم مسئلہ تھا، اس لیے نام تو آیا نا۔ اور تم لوگوں سے، ٹھیک ہے جی، تو کیا تھا جی؟ یہ ترجمہ ہو گیا، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیتا ہوں، ہم نے زوجنا کہا، اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے مبلے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا۔ اچھا، اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان تو یہ تھا کہ انہیں آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا اور اسلام لانے کی توفیق دی، یہاں تک کہ یہ ان 4 خوش نصیب صحابہ میں ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر احسان کی تفصیل یہ ہے کہ یہ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال میں گئے تھے، وہاں قبیلہ قین کے لوگوں نے حملہ کر کے انہیں غلام بنایا اور عکاظ کے میلے میں لے جا کر حضرت حکیم بن حسام رضی اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے یہ غلام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا بطور تحفہ، جبکہ ان کی عمر 15 سال تھی۔ کن کی عمر جی؟ زید رضی اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ ان کا بچہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ جو معاوضہ چاہیں ہم سے لے لیں اور یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں کسی معاوضے کے بغیر ہی اسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔
البتہ اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی اسے نہیں بھیج سکتا۔ وہ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور آپ نے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ اپنے چچا، والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے کیا ہیں، ہمارے لیے کیا ہیں، بہت ساری اسباق ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ہیں کہ والدین کے موجود ہوتے ہوئے بھی اولاد کیا ہے جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ایسا کوئی بان کے تو بتائے نا، پھر وہ کہے گے ٹھیک ہے جی اولاد جائز ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، تو پھر ہم اولاد لے لیں۔ اس میں لینے کا مسئلہ بھی آ گیا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ حیرت انگیز جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کتنے خوش نصیب صحابی! قرآن نے نام پھر کیسے نہیں ذکر کیا، کیسی محبت کی مثال! والدین کے ساتھ تو نہیں جا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پسند ہے۔ سبحان اللہ! ان کے والد اور چچا بڑے حیران ہوئے، ان کو کیا پتا تھا کہ وہ کس گھر میں ہیں، کس کے پاس ہیں، کس نبی کو جو ہے وہ اپنا کیا ہے جی سب کچھ قربان کر کے ان کے پاس رہ رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا؟ ان کے والد اور چچا بڑے حیران ہوئے کہ ان کا بیٹا آزادی پر غلامی کو، اور اپنے باپ اور چچا پر ایک بالکل غیر شخص کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ! ان کو کیا پتا تھا؟ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس آقا کا جو طرز عمل دیکھا ہے، اس کے بعد دنیا کے کسی شخص کو میں ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا، یعنی ٹھیک ہے جی۔ اس پر ان کے والد اور چچا بھی مطمئن ہو کر چلے گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی کو فوراً آزاد کر دیا، اور حرم مکہ میں جا کر قریش کے لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیا کہ آج سے میں نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اسی بنا پر لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، یعنی اس دور کے مطابق نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا اس حساب سے، تو وہ کیا کیا تھا، ایک قسم کا ٹھیک بھی تھا طریقہ جو چلا آ رہا تھا، متبنہ لے پالک اور بیٹا کہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر واضح طور پہ احکام جاری فرمائے کہ نہیں، یہ سارے احکامات جیسے ہم نے بیان کیے۔ زینب رضی اللہ سے حضرت زید کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن حضرت زید کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ان کی حالیہ کے دل سے اپنی خاندانی فوقیت کا احساس بیٹا نہیں، اور شاید اسی کی وجہ سے بعض اوقات وہ حضرت زید کے ساتھ تیز زبانی کا بھی مظاہرہ کرتی ہیں۔ زید رضی اللہ کی یہ شکایت اتنی بڑی کہ انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دینے کے لیے انس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، بلکہ اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو آیتیں ہیں وہ حق ان تخشا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے جو حقوق رکھے ہیں انہیں ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت زید رضی کے مشورہ لینے سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ حضرت زید کسی وقت حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا، تاکہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو جو معیوب سمجھا جاتا ہے اس پر اس رسم کا عملی طور پر خاتمہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی، اور اول تو حضرت زید کا یہ نکاح آپ نے بڑے اصرار سے کرایا تھا، اور دوسرے ان کے طلاق دینے کے بعد ان سے آپ کا نکاح ہونے سے مخالفین کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا۔ لہذا جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کیا، تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی حکم آ جائے گا اس وقت تو سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا، لیکن جب تک حتمی حکم نہیں آتا اس وقت تک مجھے حضرت زید کو وہی مشورہ دینا چاہیے جو میاں بیوی کے اختلاف کے موقع پر عام طور سے دیا جاتا ہے کہ طلاق سے حتی الامکان بچو، امکان بچو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ایک دوسرے کو حقوق ادا کرو۔ چنانچہ آپ نے یہی مشورہ دیا، اور یہ بات ظاہر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو طلاق دیں گے اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا۔ ٹھیک ہے، اس آیتوں کے اوپر کتنے لوگوں نے بکواسات کی ہیں، توبہ!
کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، نبی کی گستاخی اور کیا کیا بکواسات وہ ہم توبہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، جو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی، جو آپ نے یہ سمجھ لی، یہ وحی کے ذریعے جو بات فرمائی گئی تھی یہی بات، اس سے آگے بہت ساری باتیں لوگوں نے، شین پارٹی لوگوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمیں ان کی کفریات سے، جسے اللہ تعالیٰ کھول دینا۔ صحیح روایت کی جو میں اس آیت کی یہی تفسیر صحیح ہے۔ بعض دشمنان اسلام نے کچھ واہی تباہی روایتوں کی بنا پر اس کا جو مطلب نکالا ہے، اور دوسرا سراسر غلط ہے، یعنی یہ اشارہ فرما رہے ہیں جو انتہائی کمزور روایتیں اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں وہ قطعی طور پر غیر معقول اور ناقابل توجہ ہیں، یعنی شان رسالت کے خلاف ہیں وہ باتیں۔ چنانچہ چونکہ حضرت زید بن حارثہ کو آن حضرت کی نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے ان لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں جب یہ حکم جاری ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، تو حضرت زید رضی اللہ کو زید بن محمد کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کے اولاد ہے ہی نہیں، جو آپ کی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہے، یعنی فوت ہو گئے نا، کیونکہ آپ کی زندہ رہنے والی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور چونکہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اس لیے جاہلیت کی رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ نبی سے جاہلیت کی رسمیں ختم کروائی گئی، اور آج ہم امتی ان کاموں کو شروع کریں گے، ختم نہیں کریں گے، تو پھر کیس کون کرے گا پھر؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ چھوٹا سا جو مختصر سیشن تھا سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔